بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈی اسٹوڈنٹ، میرا نام محمد عدنان، اسپائر کالج چونیا سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بی ایس سی کا تیسرا لیکچر، ہم اس میں مرکب توصیفی اور ضمائر کے بارے میں پڑھیں گے کہ مرکب توصیفی کی تعریف کیا ہے، اس کے قواعد کیا ہیں، اور ضمائر یعنی ضمیر کسے کہتے ہیں، اور ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں، متصل ہے، منفصل ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ اس کے قواعد اور اس کی تفصیل آج تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد ہم پڑھیں گے ضمائر۔ ضمائر یا ضمیر کی جمع ہے، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ کلمہ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو، جو کسی اسم کی جگہ پر استعمال ہو، اسے ضمیر کہتے ہیں۔ وہ اسم کا مخاطب ہو، غائب ہو، حاضر ہو، متکلم ہو، تو اس کی جگہ پر استعمال ہو تو اسے ضمیر کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہم اس کی مثال دیکھیں گے، جیسے قل ہو واللہ احد، قل ہو واللہ احد۔ اب ہوا یہ ضمیر ہے، تو اس کی اقسام دو، اس کی قسمیں ہیں، متصل اور منفصل۔ متصل ضمیر متصل اسے کہتے ہیں کہ جو کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئے، جو کسی صیغے کے ساتھ، کسی لفظ کے ساتھ ملے بغیر اس کا کوئی معنی نہ بنتا ہو، اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ اور ضمیر منفصل اسے کہتے ہیں کہ جو اکیلے کی استعمال ہو جاتی ہو، یعنی اکیلے کہیں لفظ کے بغیر آ جائے تو اس کا معنی بھی سمجھ میں آئے اور وہ استعمال بھی ہوتی ہو، اسے ضمیر منفصل کہتے ہیں۔ اب اسی طرح ان ضمائر کو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ضمیر متصل کی مثال، جیسے ضربت۔ اب ضربت میں تو ضمیر جو ہے یہ متکلم کی ضمیر ہے، اور ضربہ کے ساتھ یہ مل کر آئی ہے، ضربت مارا میں نے، یا اسی طرح ضربنا، یہ نا ضمیر یہ جمع متکلم کی ہے، اور یہ بھی اس کے ساتھ ضربہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ضمیر متصل کہتے ہیں۔ اچھا، اب ضمائر میں ہم تفصیل تھوڑی سی پڑھیں گے۔ یہ ضمیر منفصل کل ضمیر 14 ہیں، تو یہ گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ ان کی گردان لکھی ہوئی ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ تمام ضمیریں لکھی ہوئی ہیں، منفصل کی بھی اور متصل کی بھی۔ ضمیر منفصل کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ جیسے ہوا، ہما، ہم، یا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن اور نحن۔ یہاں یہ جیسے دیکھیں، ہوا یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، ہما تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر ہے، ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر۔ اسی طرح ہیا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، ہما تثنیہ مؤنث غائب کی ضمیر ہے، اور ہننا یہ جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ اسی طرح انتا یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، انتما تثنیہ مذکر حاضر کی ضمیر ہے، اور انتم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ اسی طرح انتی واحد مؤنث حاضر کی ضمیر ہے، انتما تثنیہ مؤنث حاضر کی ضمیر ہے، انتنا یہ جمع مؤنث حاضر کی ضمیر ہے۔ اسی طرح انا یہ واحد متکلم ہے، نحن یہ جمع تثنیہ اور جمع متکلم دونوں کے لیے یہ نحن ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ جیسے اس کی مثال ہم قرآن مجید میں دیکھیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ انا نحن نزلنا الذکر، انا نحن نزلنا الذکر۔ اب نحن جو ہے یہ ضمیر منفصل ہے اور یہ الگ سے ذکر ہے۔ اسی طرح ضمیر متصل ان کے بھی ہم اس کو پڑھیں گے، جیسے ہو، ہما، ہم۔ ہو یہ واحد مذکر غائب کی، جیسے کتاب ہو اس ایک مرد کی کتاب۔ ہما یہ تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر ہے، ہم یہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ اسی طرح ہا کتاب ہا اس ایک عورت کی کتاب، یہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ ہما یہ تثنیہ مؤنث غائب کی ضمیر ہے، ہننا یہ جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ اسی طرح کتاب کا تجھ ایک مرد کی کتاب، کتاب کا تیری کتاب ہے، تجھ ایک مرد کی کتاب۔ کما یہ تثنیہ مذکر حاضر کی ضمیر ہے، کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ اسی طرح کی کافر کی یہ واحد مؤنث حاضر کی ضمیر ہے، اور کما تثنیہ مؤنث حاضر کی ضمیر ہے، اور کنا جمع مؤنث حاضر کی ضمیر ہے۔ اسی طرح یا متکلم، جیسے کتابی میری کتاب، اب یہ کتاب ہی ہے متکلم، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح نا ضمیر
کتابنا ہماری کتاب. اب یہ نا ضمیر بھی تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے آتا ہے اور مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. جی اسٹوڈنٹ، آج کا یہ ہمارا لیکچر، اس میں کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی آپ کا کوشچن ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اسٹوڈنٹس، تو ہم پڑھیں گے مرکب اضافی، مرکب توصیفی. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مرکب ناقص کی دو قسمیں ہیں، مرکب اضافی، مرکب توصیفی. تو مرکب اضافی کی تعریف، اس کے قواعد ہم نے پڑھے، اس کی مثالیں بھی پڑھی. تو آج ہم مرکب توصیفی کی تعریف اور اس کی مثالیں اور اس کے قواعد پڑھیں گے. مرکب توصیفی کہتے ہیں کہ جس میں دو اجزاء اسم ہوں، ان میں سے ایک اسم دوسرے اسم کی صفت، حالت، کیفیت، اس کی اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہو. تو ان دو اسموں کو جب ملائیں تو ان کو مرکب توصیفی کہتے ہیں. اس کی مثال جیسے الرجل الصالح، کہ آدمی نیک ہے. اب رجل یہ موصوف ہے اور الصالح یہ اس کی صفت ہے، یہ دونوں اسم ہیں. اب ایک اسم دوسرے کی اچھائی بیان کر رہا ہے، اسی طرح ایک اسم دوسرے کی کیفیت بیان کر رہا ہو، کوئی حالت بیان کر رہا ہو، اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہو، تو اس کو پہلے اسم کو موصوف اور دوسرے کو اس کی صفت کہتے ہیں. اس میں اب اس کے قواعد کی طرف ہم آتے ہیں. اس میں پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اس میں پہلا جز موصوف ہوگا اور دوسرا جز صفت ہوگا. اس موصوف کو ہم منعوت بھی کہتے ہیں اور صفت کو ہم نعت بھی کہتے ہیں. اس کی مثال جیسے الوردۃ جمیلہ، گلاب کا پھول خوبصورت ہے. الوردہ یہ موصوف ہے اور جمیلہ یہ اس کی صفت ہے. اچھا، دوسرا قاعدہ اس میں یہ پڑھیں گے کہ موصوف اسم ذات ہوتا ہے اور صفت وہ اسم صفت ہوتا ہے. موصوف کو اسم ذات کہیں گے اور صفت کو اسم صفت کہیں گے. تیسرا قاعدہ اس میں یہ پڑھیں گے کہ موصوف معرفہ، صفت بھی معرفہ. موصوف نکرہ تو صفت بھی نکرہ. یعنی موصوف اور صفت میں اگر موصوف معرفہ ہوگا تو صفت بھی اس کی معرفہ ہی آئے گی، اگر موصوف نکرہ ہوگا تو اس کی صفت بھی نکرہ آئے گی. اس کی مثال جیسے موصوف معرفہ اور اس کی صفت بھی معرفہ. اس کی مثال جیسے الرجل الصادق، آدمی سچا ہے. الرجل یہ معرفہ ہے اور الصادق یہ اس کی صفت بھی معرفہ ہی آئے گی. اسی طرح موصوف نکرہ ہو تو اس کی صفت بھی نکرہ ہی آئے گی. جیسے ولد مجتہد، لڑکا محنتی ہے. اب ولد یہ نکرہ ہے اور موصوف ہے، اس کی صفت مجتہد یہ بھی نکرہ ہے اور یہ صفت ہے. اس کے بعد چوتھا قاعدہ ہم پڑھیں گے ان کی اعرابی حالت کی. موصوف کی جو اعرابی حالت ہوگی، یعنی موصوف آخر پر جو اعراب موصوف کے ہوگا اسی طرح کا اعراب صفت کے آخر میں ہوگا. جو اعرابی حالت موصوف کی ہوگی وہی اعرابی حالت صفت کی ہوگی. جیسے اس کی مثال، یعنی موصوف آخر میں اس کے مرفوع ہے، یعنی اس کے آخر میں ضمہ ہے یا پیش ہے، تو صفت کے آخر میں بھی ضمہ پیش ہوگا، صفت بھی آخر سے مرفوع ہوگی. اس کی مثال جیسے جاء رجل فاضل، آیا آدمی جو کہ فاضل ہے. اب رجل فاضل، اب یہ رجل موصوف ہے، فاضل اس کی صفت ہے. اب رجل کے آخر میں ضمہ پیش ہے اور تنوین ہے، اور فاضل کے آخر میں بھی تنوین ہے، پیش ہے. تو رجل مرفوع تو اس کی صفت فاضل بھی مرفوع ہوگی. اسی طرح اگر موصوف منصوب ہوگا تو اس کی صفت بھی منصوب ہوگی. جیسے رأیت ولدا عاقلا، دیکھا میں نے عقل مند بچہ، دیکھا میں نے عقل مند لڑکا. اب ولدا یہاں پر تنوین زبر میں ہے اور عاقلا میں بھی تنوین زبر میں ہے، یعنی موصوف منصوب ہے تو اس کی صفت بھی منصوب ہوگی. تو موصوف اب صفت کا دونوں کا اعراب بھی ایک طرح کا ہوگا. اب ہم قرآن مجید میں اس کی مثالیں دیکھتے ہیں. جیسے ہم نے اللہ العظیم، اللہ موصوف ہے، العظیم اس کی صفت ہے، اور یہ لفظ اللہ معرفہ ہے، العظیم بھی معرفہ ہے. اسی طرح بہتان عظیم، بڑا بہتان، تو یہاں پر بہتان عظیم، بہتان موصوف ہے اور عظیم بھی، عظیم اس کی صفت ہے. اسی طرح عبد المؤمن، عبد موصوف ہے اور مؤمن اس کی صفت ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عبد نکرہ ہے، اس کی صفت بھی نکرہ ہی آئی. رب الغفور، رب الموصوف، غفور اس کی صفت.
صراط المستقیم، صراط الموصوف، مستقیم اور اس کی صفت۔ جی اس کے بعد ہم پڑھیں گے ضمائر۔ ضمائر یہ ضمیر کی جمع ہے، اور ضمیر کی تعریف یہ ہے کہ وہ کلمہ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہو، وہ اسم خواہ مخاطب ہو، غائب ہو، حاضر ہو، متکلم ہو، اور پھر غائب میں تثنیہ ہو، جمع ہو، حاضر میں تثنیہ